الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار صدق الله العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم سورہ بقرہ آیت نمبر 176 ہے. ان الذین یکتمون، یقیناً وہ لوگ، در حقیقت وہ لوگ، یکتمون جو چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ من الکتاب، اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب، جو نازل کی اللہ نے کتاب، اس کتاب کو چھپاتے ہیں. وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت وصول کر لیتے ہیں. أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ، وہ اپنے پیٹ میں آگ کے سوا کچھ نہیں بھر رہے. وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اللہ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا. وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور نہ ان کو پاک کرے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. آیت کریمہ کے مفردات اور اس کی تشریح و تفسیر کی طرف آنے سے پہلے آیت نمبر 173 جو ہے اس پہ تھوڑی سی مختصر سی گفتگو کرتے ہیں. اس کا جو خلاصہ ہے ایک بار دوبارہ میں عرض کر رہا ہوں کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ. آیت کریمہ میں 4 طرح کی جو محرمات ہیں، حرام کردہ چیزیں ہیں، ان کا ذکر ہے. اور یہ جو محرمات ہیں، شریعت میں جو حرام کی ہوئی چیزیں ہیں، وہ ان 4 کے اندر منحصر نہیں ہیں، ان میں بند نہیں ہے، بلکہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کا ذکر یا قرآن میں دوسری جگہ پہ یا احادیث میں آ چکا ہے. لیکن یہاں پہ ایک مناسبت کی وجہ سے 4 چیزوں کا ذکر کیا گیا، کیونکہ مشرکین مکہ نے اپنے اوپر 4 چیزوں کو جو حلال چیزیں تھیں انہیں حرام قرار دیا تھا، جس کا ذکر سورہ مائدہ میں آئے گا. آگے سورہ انعام میں بھی اس کا ذکر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اسے حرام نہیں قرار دیا تھا. تو اس وجہ سے یہاں اسی کے مقابل میں وہ 4 چیزیں آ گئی کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے حرام قرار دیا ہے. اس میں سب سے پہلی چیز میتہ، مردار کو کہا جاتا ہے. وہ حلال چیز جس کے کھانے کا شریعت نے حکم دیا ہے، لیکن اس کو ذبح کیے بغیر وہ مر جائے تو اسے میتہ کہا جاتا ہے، مردار. اب یہ جو جانور ہے، اس جانور کا کھانا باوجود اس کے کہ یہ تھا حلال، لیکن ذبح نہ کرنے کی وجہ سے وہ مردار ہو گیا، لہذا اس کا جو کھانا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، یہ حرام ہے. اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا احلت لنا میتتان، ہمارے لیے 2 ایسی چیزیں جن کو ذبح نہیں کیا جاتا، بغیر ذبح کے اس کا کھانا جائز قرار دیا. ایک سمک ہے، مچھلی، اور دوسری وہ ٹڈی. یہ 2 چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بغیر ذبح کیے ہوئے ان کا جو کھانا ہے وہ حلال قرار دیا. ہاں اگر یہ
خود مر جائے اور ایسا ہو کہ یہ پانی کے اوپر آ جائے مچھلی اور الٹی ہو کے پانی کے اوپر آ جائے، اس کو سمک طافی کہا جاتا ہے، اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ لیکن ایسی صورت میں کہ جب بندہ اس کو مار دے اور یا پکڑ لے پانی سے، یا وہ خود مری ہو لیکن اس پہ زیادہ وقت نہیں گزرا، تو اس صورت میں اس کا کھانا جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ باقی وہ جانور جو مر جائے، مردار ہو جائے، تو اس کا نہ خود کھانا جائز ہے کسی مسلمان کے لیے، اور نہ ہی اس کے گوشت کو اپنے کتوں کو کھلانا یا شکاری پرندوں وغیرہ کو کھلانا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر کسی جگہ پہ پڑا ہو اور وہاں پہ کوئی کتا جائے یا کوئی پرندے اسے کھائیں تو اس صورت میں تو ان کے لیے ٹھیک ہے، لیکن کسی انسان کا، کسی مسلمان کا اپنے شکاری کتوں کو یا شکاری پرندوں کو ان کا کھلانا جو ہے یہ جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی حلال جانور وہ مر جائے تو مرنے کے بعد اس کا جو چمڑا ہے اور اس کی جو ہڈی ہے اس سے فائدہ اٹھانا جائز ہے۔ دباغت کے بعد، رنگنے کے بعد اس کا جو چمڑا ہے وہ پاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح زندہ جانور کا کوئی حصہ اگر کاٹا جائے وہ بھی مردار ہوگا، اس کا کھانا وہ بھی حرام۔ اور اسی میتہ میں، یعنی وہ جانور جس کو بغیر ذبح کیے ہوئے مر جائے، وہ جانور بھی آ جاتے ہیں جس کا شکار کسی نے لکڑی کے ساتھ کیا، غلیل کے ساتھ کیا یا بندوق کے ساتھ کیا، تو اب ذبح کرنے سے پہلے اگر وہ مر جائے تو ایسے جانور جو ہیں وہ بھی میتہ میں آئیں گے اور ان کا کھانا جو ہے وہ ٹھیک نہیں۔ ہاں اگر کسی تیز دھار آلے کے ساتھ، خنجر کے ساتھ، چھری کے ساتھ یا تیر کے ساتھ، تلوار کے ساتھ، ایسی چیزوں کے ساتھ جن کی دھار ہو اور جو کاٹنے والی ہو، ایسی چیز کے ساتھ اگر کسی بھی جانور کا شکار کرے اور جس وقت وہ تیر، تلوار، چھری یا خنجر اس کو پھینک رہا ہے اور اس وقت اس پر بسم اللہ پڑھ لیں، تو تب اگر وہ چیز جانور ہے یا پرندہ ہے وہ مر بھی جائے تو تب بھی اس کا کھانا جائز ہے۔ تو یہ پہلی چیز ہے میتہ۔ دوسری جو چیز ہے وہ دم سے مراد علماء نے لکھا ہے، تمام علماء کا اتفاق ہے کہ اس سے مراد بہتا خون ہے۔ بہتا خون، اس کا کسی بھی صورت میں اس کا جو استعمال ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، یعنی اس کا کھانے کے لیے اس کا استعمال یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور سخت مجبوری کی حالت میں کسی شخص کی، کسی انسان کی جان جا رہی ہو، اس صورت میں اگر اسے خون لگانے کی ضرورت ہو تو اس صورت میں کسی اور بندے کا اس کو خون دینا، اس کی علماء نے اجازت دی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو بہتا خون نہ ہو، جانور کو ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت کے اندر جو خون بچ جاتا ہے، خون کے قطرے رہ جاتے ہیں، تو وہ جو خون ہے وہ ناپاک نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر بدن پہ لگ جائے، کپڑوں پہ لگ جائے، یا اگر خدا نخواستہ کوئی بندہ اسے، اس گوشت کو بغیر دھوئے پکا لے تو اس کا کھانا جائز ہے۔ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ، اور خنزیر کا گوشت۔ خنزیر ایک ایسا جانور ہے کہ تمام امت کا اتفاق ہے کہ خنزیر کا سارا بدن، علی ان الخنزیر حرام بجمیع اجزائہ، تفسیر ماجدی میں مولانا عبد الماجد دریابادی رحمہ اللہ، انہوں نے یہ قول نقل کیا ہے کہ اتفقت الامہ، امت اس بات پر متفق ہے، پوری امت کے تمام علماء، تمام فقہا، کہ خنزیر کا سارا بدن، اس کا گوشت، اس کی ہڈیاں وغیرہ وغیرہ وہ ساری حرام ہے۔ لیکن یہاں پہ چونکہ اس سے پہلے والی آیت میں رکوع کے شروع میں کلو کا ذکر تھا، کھانے پینے اور عام طور پہ گوشت کو کھایا جاتا ہے، تو اس لیے فرمایا لحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، قرآن کریم میں 4 مقامات پہ یہ لفظ آ چکے ہیں۔ ما اہل بہ لغیر اللہ، وہ جانور جس پر کسی اور کا، اللہ کے سوا کسی اور کا نام بلند کیا جائے، جس جانور کو عبادت یا تعظیم یا قرب کی قصد سے کسی مخلوق کے لیے نامزد کیا جائے، تو یہ جو جانور ہے یہ ما اہل بہ لغیر اللہ میں آ جاتا ہے، یہ بھی حرام ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر جس جانور کو ذبح کیا گیا، چاہے وہ ذبح کے وقت اس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، یا ذبح کرتے وقت اس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام تو نہیں لیا گیا، نام انہوں نے اللہ کا لیا ہے، لیکن اس سے مراد کسی اور کی عبادت یا کسی اور کی تعظیم یا کسی اور کا قرب حاصل کرنا اگر مقصود ہے، اگرچہ اس پہ اللہ کا نام لیا اور کسی مزار پہ، کسی اور ایسی جگہ پہ اس کو ذبح کیا، تو تب بھی علماء نے لکھا ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے کہ وہ اس جانور کا کھانا وہ حرام ہے۔ البتہ اس کے علاوہ وہ غذائیں کہ جن میں ذبیحے کا سوال نہیں ہوتا، کسی جانور کو ذبح نہیں کیا جاتا، تو ایسا کھانا وہ چاہے غیر مسلم اہل کتاب ہوں یا اہل کتاب کے علاوہ کوئی بھی کافر مجوسی ہو،
ان کے ہاں ایسا کھانا وہ کھانا جائز ہے، کوئی دالیں وغیرہ یا اس طرح سبزی وغیرہ پکا لی۔ اب یہاں پہ ایک اور قاعدہ اور کلیہ وہ بھی عرض کروں کہ جتنے بھی جانور ہیں یا جتنے بھی پرندے ہیں تو ان میں سے وہ جو جنگلی جانور ہیں یا پرندے ہیں تو ان جانوروں کا شکار کرنا جائز ہے، ان کا گوشت کھانا جائز ہے کہ جو اپنی دھاڑوں کے ذریعے وہ شکار نہیں کرتے، شکار کو پکڑتے نہیں ہیں۔ حدیث میں جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ جانور جو اپنے دانتوں کے ساتھ زیناب ان دانتوں کے ذریعے وہ شکار کو پکڑ کے کھاتے نہیں ہیں، تو ایسے جو جانور ہیں ان کا شکار کرنا جائز ہے، ان کا گوشت حلال ہے۔ اور پرندوں میں سے وہ پرندے جو اپنے پنجوں کے ساتھ شکار کرتے ہیں ان پرندوں کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے، اس کے علاوہ جو پرندے ہیں وہ بھی حلال ہیں۔ یہ قاعدہ کلیہ ہے۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، جو بندہ مجبور ہو جائے تو مجبوری کی صورت میں، مجبوری کیا ہے کہ یا تو خود مجبور ہو جائے بھوک و افلاس کی وجہ سے کہ حلال جو غذا ہے وہ موجود ہی نہیں ہے، اسے ملی ہی نہیں ہے، یا اس کو حاکم کی طرف سے کسی اور کی طرف سے مجبور کر دیا گیا، زبردستی اسے مجبور کیا گیا کہ وہ مردار کھائے یا وہ بہتا خون پیے یا خنزیر کا گوشت کھائے یا اس طرح کی ما اہل بہ لغیر اللہ، غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا ہوا جانور اس میں سے کھائے۔ فرمایا اس صورت میں اس کے لیے قرآن نے اجازت دی ہے، فلا اسم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں، اگر وہ اس میں سے کھا لے اس پر کوئی گناہ نہیں، لیکن یہ ضروری ہے غیر باغ۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ غیر باغ وہ لذت لینے والا نہ ہو، ولا عاد اور نہ حد سے تجاوز کرنے والا، بس اتنا کھائے کہ اس کی جان بچ جائے، تو ایسے بندے پہ فلا اسم علیہ کوئی گناہ نہیں، جائز یعنی حلال اس کے لیے پھر بھی نہیں ہے، لیکن قرآن نے کہا گناہ اس کو نہیں ہوگا کیونکہ وہ مجبور ہو چکا ہے۔ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی بخشش کرنے والے مہربان ہیں۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ، یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، انا کے معنی بے شک، الذین وہ لوگ، یکتمون یہ کتمن سے ہے، کتمان حق، اردو میں بھی یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، قرآن کریم میں 21 بار یہ مادہ آ چکا ہے، وہ چھپاتے ہیں، یکتمون جمع مذکر غائب فعل مضارع کا صیغہ ہے، یا چھپا لیتے ہیں، ما وہ وحی، وہ کتاب، وہ احکامات، انزل اللہ جس کو اللہ نے نازل کیا، من الکتاب کتاب میں سے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتابوں میں جو احکامات نازل کیے ہیں، جو لوگ ان کو چھپاتے ہیں، وَيَشْتَرُونَ اور خریدتے ہیں، بدلے میں لیتے ہیں، بھی ان آیات کے ثمنًا قلیلاً تھوڑے سے پیسے، ثمنًا قلیلاً تھوڑی قیمت، حقیر معاوضہ، ثمن کسی بھی چیز کے عوض میں جو کچھ لیا جاتا ہے وہ پیسے ہوں یا سامان ہو اس کو ثمن کہتے ہیں، پیسے لے لیے کسی چیز کے بدلے یا کوئی اور سامان لے لیا تو وہ ثمن ہے۔ تو جو لوگ ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ آیات وہی کے بدلے میں یشترون بھی ثمنا قلیلا، وہ لیتے ہیں اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت، اولئک یہ لوگ، اس میں اشارہ ہے، ما یأکلون فی بطونہم جو یہ کھا رہے ہیں اپنے پیٹوں کے اندر، جو ڈال رہے ہیں اپنے پیٹ میں، جو یہ ڈال رہے ہیں اس کے بدلے میں ان آیات کو بیچ کر، فی بطونہم الا النار، ما یأکلون یہ نہیں ڈالتے، یہ نہیں کھاتے، فی بطونہم، بطون یہ بطن کی جمع ہے، اور بطن پیٹ کو کہتے ہیں، قرآن کریم میں 25 بار یہ لفظ آ چکا ہے، اور بطون کا لفظ بھی آیا ہے، بطن کا لفظ بھی آیا ہے، جو اپنے پیٹ میں یہ ڈال رہے ہیں تو یہ نہیں ہے الا النار سوائے آگ کے کچھ بھی، وہ اپنے پیٹ میں آگ کے سوا کچھ نہیں بھر رہی۔ ولا یکلمہم اللہ، نار آگ کو کہتے ہیں، قرآن کریم میں آگ کے لیے، جہنم کے لیے تو بہت سارے الفاظ آئے ہوئے ہیں، نار کے لیے 2 لفظ آتے ہیں آگ کے معنی میں، ایک نار کا لفظ اس کے معنی آگ ہے، اور ایک لظا کا لفظ اس کے معنی بھی آگ، یہ اپنے پیٹ میں آگ ڈال رہے ہیں۔ ولا یکلمہم اللہ، لا یکلم بات نہیں کرے گا ان سے اللہ، یوم القیامت قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا، ولا یزکیہم اور نہ انہیں پاک کرے گا، ان کا تزکیہ بھی نہیں کرے گا، ولہم عذاب علیم اور ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آیت کریمہ میں سب سے پہلے یہ کتمان حق کا ذکر آگے، حضرت شاہ رفیع الدین رحمہ اللہ اور بعض دیگر مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن کریم میں اس سے پہلے سورہ بقرہ کے پہلے پارے کے آخر میں، اس سے پہلے یہ کتمان کا لفظ کئی بار آ چکا ہے کہ جو لوگ نبی علیہ السلام سے متعلق پیشگوئیاں چھپاتے ہیں
تو فرماتے ہیں اس سے پہلے دونوں جو یکتمون کا لفظ آ چکا ہے، اس کتمان سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق پیشگوئیاں تھیں کہ نبی علیہ السلام سے متعلق جو پیشگوئیاں تورات اور انجیل میں ہیں اس کو چھپاتے ہیں، اور یہاں یہ یکتمون سے مراد حلال و حرام ہے، حلال و حرام کے جو احکامات ہیں ان کو چھپانا، کیونکہ اس سے پہلی والی آیت میں حرم علیکم المیتہ اور رکوع کے شروع میں کلوا مما فی الارض حلالا طیبا کا ذکر تھا کہ ان لوگوں نے حلال و حرام کے جو پیمانے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے متعین کیے تھے اس میں سے بہت ساری چیزوں کو انہوں نے چھپا لیا۔ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور یہ اس پہ تھوڑے سے پیسے لیتے ہیں، زیادہ بھی لیتے ہوں گے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ تھوڑے ہی پیسے انہوں نے لیے ہوں، لیکن قرآن کے مقابلے میں، اللہ کی کتاب کے مقابلے میں اگر پوری دنیا بھی کوئی شخص لے لے تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کے مقابلے میں وہ تھوڑی سی چیز ہے، تو اس لیے اس قیمت کو کہا تھوڑی سی قیمت لیتے ہیں۔ اور یہ لوگ ما یاکلون فی بطونہم الا النار، جو کچھ یہ باطل طریقے سے کما رہے ہیں اور کھا رہے ہیں تو یہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ ڈال رہے ہیں، کل قیامت کے دن وہ آگ کی صورت میں یہ چیزیں برآمد ہوں گی۔ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن ان سے بات بھی نہیں کریں گے، قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے کلام نہیں کریں گے۔ حالانکہ قرآن کریم میں کئی مقامات پہ آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کافروں سے بھی پوچھیں گے، ان سے بھی سوال کریں گے، اور لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، قیامت کے دن تم سے ہر چیز کے بارے میں سوال، جتنی بھی نعمتیں ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیرے رب کی قسم ہم ان سب سے سوال کریں گے۔ تو فرمایا یہ جو اس آیت کریمہ میں جو فرمایا گیا کہ اللہ کلام نہیں فرمائیں گے، تو یہ پیار و محبت کی بات، رحمت و شفقت کا کلام نہیں فرمائیں گے، زجر، سختی اور حساب اس کا جو کلام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ان کے ساتھ کریں گے۔ ولا یزکیہم، اور نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا تزکیہ کریں گے، نہ انہیں پاک کریں گے۔ تزکیہ پاکی کے معنی میں ہے، اور کل قیامت کے دن جو پاکی ہوگی وہ کچھ یوں ہوگی کہ کچھ لوگ تو وہ ہوں گے کہ قیامت کے دن ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بغیر کسی عذاب دیے ان کو پاک کر دیں گے، اور پھر بغیر حساب کے ان کو جنت میں بھیج دیں گے۔ یہ مومن ہوں گے، مسلمان ہوں گے جنہوں نے دنیا میں گناہ کیے تھے، اور ان کے جو گناہ تھے اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بغیر کسی سزا کے قیامت کے دن ان کو پاک کر کے جنت میں بھیج دیں گے۔ اور کچھ ایسے مومن ہوں گے جو اپنے گناہوں کی پاداش میں جہنم میں چلے جائیں گے مختصر مدت کے لیے، اور پھر وہاں پہ سزا کے بعد وہ پاک ہو جائیں گے، وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ فرمایا یہ کافر لا یزکیہم، ان کی پاکی کسی بھی طرح نہیں ہوگی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ مومن چاہے گناہگار کیوں نہ ہو تو آخرت میں سب سے بڑا فرق اس کے عذاب اور کافر کے عذاب میں یہ ہوگا کہ کافر کے لیے دائمی عذاب ہوگا اور مومن کا عذاب وہ دائمی نہیں ہوگا۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، اشتروا الضلالہ، جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی۔ اشتروا الضلالۃ بالہدی، ہدایت کے بدلے انہوں نے گمراہی خریدی۔ والعذاب بالمغفرہ، اور مغفرت بخشش کے بدلے انہوں نے عذاب کی خریداری کر لی۔ فما اصبرهم علی النار، چنانچہ اندازہ کرو کہ یہ دوزخ کی آگ سہنے کے لیے کتنے تیار ہیں۔ اولئک، اس میں اشارہ، یہ وہ لوگ ہیں، اشتروا الضلالۃ، الذین، وہ لوگ، اشتروا، جنہوں نے خریدا، الضلالۃ، گمراہی کو۔ اشترا کا جو لفظ ہے یہ بدلے میں جو چیز لی جاتی ہے اس کے لیے کہا جاتا ہے، بیچنے کا معنی بھی دیتے ہیں، خریدنے کا معنی، دونوں کے لیے یہ لفظ آتا ہے۔ اور چونکہ عرب میں ابتداً یہ رواج تھا کہ چیزوں کے بدلے جنس کے بدلے جنس لیا کرتے تھے، پیسے کا عام رواج تھا نہیں، تو ایک چیز بیچ کے دوسری چیز لیا کرتے تھے، تو اس میں دونوں جو ہیں وہ بیچنے والے ہوتے ہیں، دونوں خریدنے والے ہوتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ عام طور پہ خرید و فروخت میں، بے و شراء میں بندہ پیسے کے اوپر کسی چیز کو ترجیح دیتا ہے۔ اب پیسے دے کے وہ بازار سے کوئی چیز خرید رہا ہے، اس چیز کو اس نے پیسے پر ترجیح دی، پیسے دے کے وہ چیز لے لی، تو اس لیے یہ اشترا کا جو لفظ ہے یہ ترجیح دینے کے معنی میں بھی آتا ہے، اس کے لغوی معنی وہ ترجیح دینے کے۔ تو یہاں پہ اشتروا الضلالۃ، انہوں نے گمراہی کو خریدا ہدایت کے بدلے، مطلب یہ کہ انہوں نے گمراہی کو ہدایت پر ترجیح دی۔
ہدایت کو نہیں اپنایا اور گمراہی کو اپنا لیا تو گمراہی کو ترجیح دے دی بالہدا ہدایت کے بدلے میں۔ الضلالہ، یہ ضلال کا لفظ قرآن کریم میں 19 بار آیا ہوا ہے، سیدھی راہ سے ہٹ جانا، گمراہی کا راستہ، غلط راستہ وہ اختیار کرنا، اور ہدایت کے معنی ہے رہنمائی کرنا، رشد و ہدایت، سیدھا راستہ اپنانا۔ والعذاب، اور عذاب کہتے ہیں سخت تکلیف کو۔ بالمغفرہ، مغفرت کے معنی ہے بخشش، کہ انہوں نے مغفرت کے بدلے عذاب کی خریداری کر لی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ترجیح دی گمراہی کو ہدایت کے بدلے، یعنی انہوں نے وہی جو گمراہی باپ دادوں سے لی تھی اسی کو اختیار کیا، نبی علیہ السلام جس ہدایت کو لے کر آئے تھے اس ہدایت کو نہیں اپنائی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو مغفرت و بخشش کے وعدے تھے ان کو چھوڑ کے انہوں نے عذاب کو لے لیا جو نبی علیہ السلام کے انکار کی صورت میں تھا۔ فما اصبرہم، یہ فعل تعجب ہے، تعجب کا جملہ، جیسے ہم کہتے ہیں کہ اندازہ کرو کہ یہ لوگ دوزخ کی آگ سہنے کے لیے کتنے تیار ہیں، یعنی کیسے یہ خود چاہتے ہیں کہ بس یہ ہم دوزخ میں چلے جائیں، جہنم میں چلے جائیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول کی دعوت کے باوجود یہ جنت کا راستہ اختیار نہیں کرتے۔ فما اصبرہم، یعنی کیسے یہ صبر کرنے والے ہیں، علی النار، آگ پر، تو بامحاورہ معنی یہ ہو گیا کہ یہ دوزخ کی آگ سہنے کے لیے کتنے تیار ہیں۔ ذالک بان اللہ نزل الکتاب، یہ سب کچھ اس لیے ہوگا کہ اللہ نے نزل الکتاب بالحق، اللہ نے حق پر مشتمل کتاب اتاری ہے۔ وان الذین اختلفوا فی الکتاب، جن لوگوں نے اسی کتاب کے بارے میں مخالفت کا رویہ اختیار کیا ہے، لفی شقاق بعید، وہ زدہ زدی میں بہت دور نکل گئیں۔ ذالک بان اللہ، ذالک اس میں اشارہ بعید کے لیے، یہ اس وجہ سے ہے بأن اللہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے نزلہ اور انزال، یہ دو لفظ بار بار آ رہے ہیں اور تشریح میں کر چکا ہوں کہ نزلہ کے معنی ہے تدریجاً، تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا، اور انزال کے معنی ہے یکبارگی کتاب کو یا کسی چیز کو نازل کرنا۔ نزل الکتاب، اللہ سبحانہ و تعالی نے کتاب کو نازل کیا، بالحق، حق پر، سچ پر، کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ کتاب اتاری۔ وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک وہ لوگ، اختلفوا، جنہوں نے اختلاف کیا، اختلاف کے معنی مخالفت اختیار کرنا، فی الکتاب، کتاب میں، یعنی کتاب کو تسلیم کرنے میں، کتاب کو ماننے میں، یقیناً لفی، یقیناً یہ لوگ، فی کے معنی میں، شقاق بعید، شقاق شک کرنا، شک کے معنی ہے شگاف، تو مخالفت کا معنی بھی دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں 30 بار یہ لفظ آ چکا ہے، اس کے معنی ہے دشمنی، مقابلہ، باہم زد بازی، اور بعید دور کو کہتے ہیں، یہ قریب کی ضد ہے، بعید قرب کی ضد ہے، تو لفی شقاق بعید کے معنی ہے وہ زدہ زدی میں بہت دور نکل گئیں۔ ذالک بان اللہ، فرمایا یہ جو کافروں کو عذاب ہوگا، یہ جو کافروں کے متعلق کہا گیا کہ یہ دوزخ میں جائیں گے اور یہ کیسے دوزخ کی آگ سہنے کے لیے تیار ہیں، تو یہ سب کچھ اس لیے ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے نزل الکتاب بالحق، حق پر مشتمل کتاب اتاری ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، جن لوگوں نے ایسی کتاب کے بارے میں مخالفت کا رویہ اختیار کیا ہے، لفی شقاق بعید، وہ زدہ زدی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ 22واں رکوع یہاں سے سورہ بقرہ کا شروع ہوتا ہے۔ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، نیکی بس یہی تو نہیں ہے کہ اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، بلکہ نیکی یہ ہے کہ لوگ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں، والملائکۃ، فرشتوں پر، والکتاب، اور کتابوں پر، والنبیین، اور نبیوں پر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبیوں پر ایمان لائیں، وآت المال علی حبہ، اور اللہ کی محبت میں اپنا مال خرچ کریں، ذوی القربہ، رشتہ داروں پر،
والیتاما یتیموں پر، والمساکین مسکینوں پر، وابن السبیل مسافروں پر، والسائلین اور سائلوں کو دیں، وفی الرقاب اور غلاموں کو آزاد کرانے میں خرچ کریں، واقام الصلاۃ اور نماز قائم کریں، وآت الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کریں، والموفون بعہدہم اذا عاہدوا اور جب کوئی عہد کریں تو اپنے عہد کو پورا کرنے کے عادی ہوں، والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، والصابرین اور صبر و استقلال کے خوگر ہوں، فی البأساء تنگی میں، والضراء تکلیف میں، وحین البأس اور جنگ کے وقت، اولئک الذین صدقوا ایسے لوگ ہیں جو سچے کہلانے کے مستحق ہیں، واولئک هم المتقون یہی لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ لیسا یہ نفی کا معنی دیتا ہے، نہیں ہے، پس نہیں، البر نیکی، یہ لفظ بر جو ہے یہ اصل میں با اور را یہ بحر کی ضد ہے، بحر پانی کو کہتے ہیں، سمندر کو کہتے ہیں، تو بر کے معنی یا بر کے معنی خشکی کے ہیں۔ پھر یہ معنی کی وسعت کے لحاظ سے یہ برو کے لفظ سے اس کو یعنی برو کے لفظ جو تھا اس سے یہ البرو کا لفظ مشتق کیا گیا، جس کے معنی وسیع پیمانے پر نیکی کرنا۔ کبھی اس کی نسبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بھی ہوتی ہے، جیسے قرآن میں ہے انہ هو البر الرحیم، بے شک وہ احسان کرنے والا۔ کبھی بندے کی طرف ہوتی ہے بر بار ابرار ان الابرار لفی نعیم۔ تو فرمائے یہ جو بر کا لفظ ہے یا بر کا لفظ ہے یہ بہت زیادہ وسیع لفظ ہے، اور اس کے اندر ہر نیکی کے لیے، ہر بھلائی کو یہ لفظ شامل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے تو ثواب کا معنی دیتا ہے، اور اگر بندے کی طرف سے تو اس کا جو معنی ہے وہ طاعت کرنا، نیکی اختیار کرنا۔ قرآن کریم میں 20 مرتبہ یہ لفظ آ چکا ہے۔ نیکی صرف یہ نہیں، طاعت، اللہ کی فرما برداری، اللہ سے وفاداری صرف یہ نہیں، ان تولو کہ تم اپنے منہ کرو، پھیرو اپنے منہ کو، یہ لفظ بھی ازداد میں سے ہے۔ تولو منہ پھیرنا اور منہ کرنا دونوں کے معنی میں آتے، کسی کی طرف منہ کرنا یا کسی سے منہ پھیرنا دونوں معنی دیتا ہے۔ قبل وجوہکم، وجہن کی جمع ہے، چہرے کو کہتے ہیں، قبل جہت کو کہتے ہیں، جانب کو کہتے ہیں، طرف، سمت کو۔ تو اصل قبلہ کا معنی جو ہے وہ طاقت و قوت بھی آیا ہے، سورہ نمل میں ہے فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا، تو وہاں پہ قبلہ کا معنی طاقت، لیکن عام طور پہ طرف، سمت وغیرہ اس معنی میں آتا ہے۔ المشرق، سورج کے نکلنے کی جو جگہ ہے، مغرب جہاں پہ سورج غروب ہو رہا ہے، قرآن کریم میں یہ مشرق کا لفظ 17 مرتبہ اس کا مادہ آ چکا ہے، شرق، مشرق، مشرقین، اور مغرب کا مادہ وہ 19 بار آ چکا ہے۔ ولیکن البر، لیکن البر نیکی، من آمنا، اس شخص کی نیکی ہے، من آمنا جو ایمان لائے، باللہ اللہ پر، جو اللہ پر ایمان لائے، والیوم الآخر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے۔ یوم، الیوم، یوم اذن، ان سب کے معنی ہے دن، تو یوم الآخر قیامت کے دن، والملائکۃ اور فرشتوں پر، ملک، ملائکہ فرشتوں کو کہا جاتا ہے، والکتاب اور کتابوں پر، یہاں یہ لفظ مفرد ہے لیکن یہ جنس ہے، یعنی تمام کتابوں پر، والنبیین اور نبیوں پر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے نبیوں کو بھیجے سب نبیوں، وآت المال اور دے، آتا ایتا سے ہے، اس کے معنی ہے دینا، المال مال، علی حبہ اس کی محبت کے باوجود، اس کی محبت سے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت یا مال کی محبت کے باوجود وہ مال دے، خرچ کرے، ذوی القربا قرابت دار پر، نزدیکی رشتہ دار پر، والیتاما اور یتیموں پر، والمساکین اور مسکینوں پر، یتاما یتیم کی جمع، مساکین مسکین کی جمع۔ یتیم اس بچے کو کہا جاتا ہے کہ جس کا باپ بلوغت سے پہلے، اس کی بلوغت سے پہلے اس کا باپ فوت ہو جائے، اس بچے کو یتیم کہا جاتا ہے۔ اور جانوروں میں یتیم اس جانور کو کہا جاتا ہے کہ ابھی وہ چھوٹا اور اس کی ماں مر جائے۔ اور اس کے علاوہ جو موتی ہیں ان میں یتیم اسے کہا جاتا ہے جو سب سے زیادہ قیمتی، بیش قیمت جو موتی ہوتے ہیں اس کو یتیم کہا جاتا ہے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی بعض حضرات یہ لفظ استعمال کرتے ہیں در یتیم، یعنی سب سے زیادہ قیمتی موتی، در موتی کو کہتے ہیں۔ وابن السبیل، اور راستے والا، راستے ویسے ابن کا لفظ عربی میں یعنی یہ بیٹے کا معنی دیتا ہے، تو ابن السبیل کے معنی ہو گئے راستے کا بیٹا، مسافر، راہ گزر۔ تو یہ جو ابن کا لفظ ہے یا اب کا لفظ ہے، تو عام طور پہ اگر اس کی جو اضافت ہے وہ کسی ایسی چیز کی طرف ہو جو انسانوں کے علاوہ غیر ذوی العقول میں سے ہوں، تو پھر یہ والا کا معنی دیتا ہے۔ جیسے ابو الحرب، اب یہاں پہ ابو الحرب لڑائی کو کہتے ہیں، تو ابو الحرب کے معنی لڑائیوں کا باپ، تو مطلب ہوتا ہے لڑائی والا۔ ابن السبیل کا معنی ہو گیا راستے والا، مسافر۔ والسائلین، سائلین سائل کی جمع ہے، اور سائل کہتے ہیں سوال کرنے والے کو، مانگنے والے کو۔ وفر رقاب، رقاب گردنیں، رقبتن کی جمع ہے، رقبہ گردن کو کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ بعض اوقات گردن بول کے اس سے انسان کا پورا بدن مراد لیا جاتا ہے، تو یہاں پہ پھر رقاب اور گردنوں کے آزاد کرنے میں، یعنی جو مال خرچ کرتا ہے غلام آزاد کرنے میں، تو رقبہ سے بعض اوقات پورے بدن انسانی کو لیا جاتا ہے، تو اس لیے عرف عام میں یہ جو لفظ ہے یہ غلام کے لیے بولا جاتا ہے، غلام کی آزادی میں۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز ادا کرے، وَآتَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دے، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ، موفون یہ بھی اسم فاعل ہے، ایفا سے، پورا کرنے والا، ایفاء عہد، بعہدہم، اپنے معاہدے کو، اپنے عہد کو، اذا، جب، عاہدوا، وہ معاہدہ کر لیتے ہیں، یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، ماضی، عاہدہ، عاہدہ، عاہدو، جب انہوں نے معاہدہ کیا اس معاہدے کو پورا کرتے ہیں۔ والصابرین، اور صبر کرنے والے، یہ بھی اس میں فاعل کا صیغہ ہے، صابرن سے، صبر کرنے والا۔ فی البأساء، بأساء کے معنی ہے سختی، فقر، تنگی، پستی۔ عام طور پہ یہ لفظ مالی تکلیف کے لیے، جو مالی پریشانیاں ہوتی ہیں، تنگ دستی، افلاس ہوتے، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، بأساء، مالی تنگی۔ والضراء، ضراء کے معنی بھی تکلیف، سختی، لیکن یہ لفظ بدنی تکلیف، بیماری وغیرہ، اس کے لیے یہ لفظ عام طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ بأساء مالی تنگی، اور ضراء جسمانی تکالیف، بیماریاں۔ وحین البأس، حین کے معنی وقت، البأس قتال کو کہا جاتا ہے، لڑائی کے وقت۔ اولئک، اس میں اشارہ کہ یہی لوگ ہیں، الذین صدقوا، جنہوں نے سچ کر دکھایا، یا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سچے کہلانے کے مستحق ہیں۔ اولئک هم المتقون، اور یہی لوگ ہیں جو متقی ہیں۔ اس سے پہلے تقریباً 3-4 رکوع کے اندر تحویل قبلے کا ذکر تھا، اور تحویل قبلہ کے اوپر یہود و نصارہ نے سب سے زیادہ واویلا کیا، شور شرابہ کیا، نبی علیہ السلام اور مسلمانوں کے متعلق طرح طرح کے جملے کہے کہ الیاذ باللہ یہ کیسے دین ہے مسلمانوں کا کہ جن کو اپنے قبلے کا پتہ نہیں ہے، پہلے یہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اب بیت اللہ کی طرف چلے گئے۔ اور وہاں پہ میں نے ذکر کیا تھا کہ سورہ بقرہ ہی میں اس رکوع کے اندر 3-4 مرتبہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، شطر المسجد الحرام، یہ لفظ آ چکا تھا۔ اس کی ایک وجہ یہی تھی کہ چونکہ یہ صرف تحویل قبلہ نہیں تھا کہ قبلے کا رخ مسلمانوں کا تبدیل ہو گیا، بلکہ یہ وہ امامت و سیادت اللہ سبحانہ و تعالی نے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے نسل میں رکھی تھی، تو یہ تحویل قبلہ کے ساتھ وہ امامت بھی منتقل ہونی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد کی طرف۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت کے ساتھ وہ امامت و سیادت بھی ملنی تھی، تو اس لیے اسی وقت یہ یہود و نصارہ سمجھ گئے تھے کہ وہ جس چیز پہ ہم فخر کیا کرتے تھے وہ اب ہم سے نکل چکا ہے۔ تو اب وہاں پہ بھی اس کا ذکر تھا، یہاں پہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی کا ذکر فرما رہے ہیں کہ یہ مشرق کی طرف رخ کرنا یا مغرب کی طرف رخ کرنا، اس کی طرف چہرے پھیر لینا، یہ کوئی اتنی بڑی نیکی نہیں ہے، نیکی کا کام ہے لیکن یہ کوئی بڑی نیکی نہیں ہے۔ تو یہاں سے آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نیکیوں کا ذکر کیا۔ مفتی شفیع رحمہ اللہ انہوں نے یہاں پہ عنوان دیا ہے ابواب البر، نیکی کے جو باب ہیں، نیکی کے جو کام ہیں، اس آیت کریمہ میں اس کا ذکر ہے۔ اور یہ قرآن کریم میں
قرآن کریم کی جو آیات ہیں ان میں سب سے زیادہ جامع ترین آیت ہے. امام بیضاوی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں قرآن کریم کی تمام آیات میں نیکی کے حوالے سے، بھلائی کے حوالے سے، اچھے کاموں کے حوالے سے سب سے زیادہ جامع ترین آیت ہے کہ ایک ہی آیت کریمہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقریباً 16 چیزوں کا ذکر کیا ہے. اگر ہم بعض کو بعض میں جیسے ایمان ہے اس کو الگ کر لیں اور معاملات اس کو الگ کر لیں اور اسی طرح جو عبادات ہیں ان کو الگ کر لیں، معاشرت کو الگ کر لیں، تو یہ کل 6 چیزیں بن جاتی ہیں. اور اگر تمام چیزوں کو الگ الگ شمار کریں تقریباً 16 چیزیں ہیں. اب یہ جو 6 چیزیں ہیں ان میں سب سے پہلے تو ایمان کے اصول 5 ہیں، 5 ایمان کے عقائد کے اصول ہیں بنیادی. اور اس کے بعد دوسری جو چیز ہے وہ مال کا خرچ کرنا، مالی معاملات ان کا ذکر ہے. تیسرے نمبر پہ پھر اقامت صلاۃ ہے، اور اسی طرح ادائے زکوٰۃ ہے، وعدوں کا پورا کرنا ہے. اور چھٹے نمبر پہ آخری صبر علی البأساء، کہ مالی تنگی ہے یا بیماری ہے یا اللہ کے راستے میں جہاد میں تکالیف مشکلات پیش آ رہی ہیں ان پہ صبر کرنا ہے. تو نیک اور راست باز متقی جو ہیں ان کی صفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان کی. عام طور پہ ہمارے ہاں جو مسلمان ہیں اور مسلمانوں کے اندر بھی وہ لوگ جو دین کی طرف راغب ہیں، تو اب ان میں سے ایک تو وہ طبقہ ہے الحمدللہ جو ہمارے اکابر ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، علماء ہیں، صوفیاء ہیں، کہ جن کے اندر تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں ودیعت رکھی ہیں، یہ تمام چیزیں ان کے اندر موجود ہیں. متقین کی یا صدیقین کی یہ جو صفات ہیں یہ سب ان میں موجود ہیں. لیکن اس کے علاوہ ان لوگوں کے علاوہ عام طور پہ 2 طبقات ہیں. ایک وہ طبقہ ہے جو کامل شریعت کی اتباع تو نہیں کرتے لیکن عام طور پہ وہ عبادات کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں، فرائض بھی ادا کر رہے ہیں اور نوافل بھی ادا کر رہے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، اسی طرح تہجد کی بھی پابندی اور دیگر جو دینی کام ہیں وہ بھی کرتے ہیں. لیکن عبادات کی طرف ان کی توجہ زیادہ ہوتی ہے، اس کے مقابلے میں ان کے جو معاملات ہوتے ہیں، ان کی جو معاشرت ہوتی ہے وہ اس لیول کی نہیں ہوتی کہ جس طرح شریعت کا حکم ہے. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمارے یہ جو عبادتیں ہیں، یہ جو تہجد ہیں اور یہ جو قرآن کی تلاوت ہیں، اللہ کے راستے میں نکلنا ہے تو بس ہمارے لیے یہ چیز کافی ہے. اور اس کے مقابلے میں ایک اور دوسرا گروہ ہے، دوسرے مسلمان وہ ہیں کہ جو اس طرح کی نماز تو ادا نہیں کرتے، بظاہر ان کا جو حلیہ ہے وہ بھی شریعت کے مطابق تو نہیں ہوتا، لیکن وہ زیادہ زور وہ معاملات کو دیتے ہیں، معاشرت کو دیتے ہیں، اور وہ طنز کرتے ہیں ان لوگوں پہ کہ جنہوں نے عبادات کو لیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں بس یہ عبادات کو انہوں نے لیا ہے اور ان کے معاملات ایسے ہیں، معاشرت ایسی ہے، اخلاقیات ایسے ہیں. اب قرآن کریم کی اس آیت نے متقی یا جیسے آخر میں فرمایا اولئک الذین صدقوا، صدیقین، سچے لوگ، سچے کہلانے کے مستحق ان لوگوں کو قرار دیا کہ جو پورے کے پورے دین کو لیتے ہیں. ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ، عقائد بھی ٹھیک ہوں، اس کے ساتھ عبادات بھی ہوں، اس کے ساتھ معاملات بھی ہوں، معاشرت بھی ہوں. یہ ساری جو چیزیں ہیں سب جو مسلمان ٹھیک کرے گا تو وہ کامل مومن کہلائے گا اور وہ متقی کہلائے گا. تو اس رکوع میں وہ تقوی کی جو مختلف شکلیں ہیں ان کا بیان ہے، بلکہ یہاں اس کے بعد اور بھی اس آیت کے اندر اس رکوع اس کے بعد اور بھی بر کے نیکی کے جو کام ہیں ان کا ذکر ہے. تو اب یہ جو بر ہے اس کا مفہوم عربی میں بہت وسیع ہے اور نیکی کی جو جملہ اقسام ہے سب کو شامل ہیں. اردو میں اس کا جو صحیح مفہوم ہے وہ لفظ طاعت کے ساتھ ادا کیا جا سکتا ہے. فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی صرف یہ نہیں ہے، نیکی تو ہے لیکن صرف یہ نہیں ہے ان تولوا وجوہکم کہ تم پھیر دو اپنے چہروں کو قبل المشرق والمغرب، مشرق کی طرف یا والمغرب اور مغرب کی طرف. تو اب اسلام نے دراصل در حقیقت کسی سمت کا تعین نہیں کیا. ہم عام طور پہ نماز کے دوران خانہ کعبہ کی طرف رخ کرتے ہیں تو مغرب کی طرف ہمارا رخ ہوتا ہے، لیکن در حقیقت اسلام نے کسی سمت کا تعین نہیں کیا. جس طرح مشرکین کیا کرتے تھے، سورج طلوع ہوتا تھا تو وہ سارے مشرق کی طرف ہو کے سورج کی پوجا پاٹ کیا کرتے تھے. اب غروب کے وقت سب وہ غروب کی طرف رخ کر کے پھر سورج کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں. اسی وجہ سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا کہ سورج کے نکلتے وقت اور جب سورج آسمان کے درمیان ہو جائے استواء شمس
اور غروب آفتاب، ان 3 اوقات کے اندر ہر طرح کے سجدے اور نماز سے منع فرمائے۔ تو یہ انہوں نے سمت کا تعین کیا ہے، لیکن اسلام نے ایک متعین مقام جو خانہ کعبہ ہے اس کو مرکزی حیثیت دی۔ اب کچھ مسلمان وہ ایسے ہیں جو مشرق کی طرف رخ کرتے ہیں، کچھ مغرب کی طرف کرتے ہیں، کچھ شمال کی طرف کر رہے ہیں، کچھ جنوب کی طرف کر رہے ہیں۔ اب جو ہندوستان، افغانستان یا چین، ہم جو لوگ ہیں ہم مغرب کی طرف رخ کرتے ہیں نماز کے دوران، کیونکہ خانہ کعبہ وہ ہمارے مغرب میں ہے۔ شام، فلسطین اور مدینہ کے جو لوگ ہیں وہ جنوب کی طرف رخ کرتے ہیں۔ یمن اور بحر قلزم کے جو جنوبی ساحل سے وہ لوگ شمال کی طرف، اور بہت سے مقامات سے اور بھی ایسے بہت سارے مقامات ہیں، وہ ان مختلف سمتوں کے جو لوگ ہیں وہ مختلف گوشوں کی طرف، یعنی کوئی مشرق کی طرف کر رہا ہے، کوئی مغرب کی طرف، جو خانہ کعبہ سے جس سمت میں واقع ہے تو وہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر رہا ہے۔ تو لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ خاص مشرق و مغرب، بعض علماء فرماتے ہیں مشرق و مغرب سے مراد تمام جہات ہیں، شمال، جنوب، مشرق، مغرب، سارے کہ کسی بھی طرف رخ کرنا یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ نیکی تو یہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کو ماننا۔ جبکہ بعض فرماتے ہیں کہ خاص مشرق و مغرب کا ذکر اس لیے کیا کہ بیت المقدس جو ان دونوں کا قبلہ تھا، یہودیوں کا بھی عیسائیوں کا بھی، لیکن جو عیسائی تھے انہوں نے بیت المقدس کا جو مشرقی حصہ تھا اس کو اپنا کعبہ بنایا، اور یہودیوں نے مغربی حصے کو، تو اس لیے یہاں مشرق و مغرب کا ذکر ہے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، وَلَكِنَّ الْبِرَّ، لیکن یہاں پہ 2 طرح کے ترجمے ہوئے ہیں کہ صاحب البر، لیکن نیکی کرنے والا وہ شخص ہے، یا نیکی اس شخص کی نیکی ہے جو اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، نیکی وہ شخص کی ہے من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے۔ اب یہ عقائد ہیں کہ جو اللہ پر ایمان لائے، جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لانے کا حق ہے، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر ایمان رکھے، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان وہ قیامت کے دن کے ساتھ، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لانے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ قیامت پر ایمان رکھے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات، اس کے سامنے حاضری وہ قیامت کے دن پر ہوگی، قیامت کے دن میں ہوگی۔ والملائکۃ، اور فرشتوں پر بھی ایمان لائے کہ جتنے فرشتے، ہمیں ان کی تعداد کا کوئی پتہ نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ کتنے فرشتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، مختلف کاموں میں لگایا، اور وہ اپنے کاموں کے اندر مصروف ہیں۔ ان میں 4 بڑے فرشتے ہیں، جبریل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل۔ تو فرشتوں پر بھی ایمان یہ بھی ضروری ہے، اللہ پر ایمان وہ تو ضروری ہے، قیامت کے دن پر ایمان، کیونکہ قیامت کے دن پر جو ایمان ہے، آخرت کا جو تصور ہے، یہ انسان کی زندگی پر بڑی مثبت اثرات مرتب کرتا ہے۔ اب جب اس کے دل میں خیال ہوتا ہے کہ کل قیامت کے دن میں نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، تو وہ نیکی کی طرف راغب ہوتا ہے، برائی سے بچتا ہے۔ تو اس لیے آخرت پر ایمان بھی ضروری ہے۔ والملائکۃ، فرشتوں پر بھی ایمان ضروری ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور بندوں کے درمیان جو رابطے کا بڑا ذریعہ ہے وہ فرشتے ہیں۔ جبریل امین وہ وحی لایا کرتے تھے، تو اس لیے فرشتوں پر ایمان بھی ضروری۔ والکتاب، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو وحی ہے، اللہ کا جو پیغام ہے، کتاب، اس پر بھی، جتنی بھی کتابیں ہیں ان تمام کتابوں پر ایمان لانا یہ بھی ضروری ہے۔ والنبیین، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے جو انبیاء ہیں ان پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ تمام کے تمام انبیاء پر اجمالاً، جس طرح ملائکہ پر اجمالاً ایمان، کتابوں پر اجمالاً ایمان، اور نبیوں پر اجمالاً ایمان۔ اجمالاً ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ تمام کی تمام کتابیں کتنی ہیں، صحائف کتنے ہیں، اور اسی طرح فرشتوں کی کل تعداد کیا ہے، نبیوں کی کل تعداد کیا ہے، تو بس ہم یہ ایمان لاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے فرشتے بنائے ہمیں ان پر ایمان ہے، اور اسی طرح جتنی کتابیں بھیجی، صحائف بھیجے، ان پر ہمارا ایمان ہے، اور جتنے بھی انبیاء اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجے ان پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ اب اس تفصیل کے بغیر کہ جی کون نبی ہے اور کون نبی نہیں ہے، بہت سارے ایسے یعنی لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ فلاں بھی نبی ہے، فلاں بھی نبی ہے، گوتم بدھ یا اس طرح کے کچھ لوگ۔ تو اب ہمارا مجمل ایمان ہے کہ اللہ نے جس کو نبی بنا کر بھیجا ہمارا اس پر ایمان ہے۔ اب خاص کسی شخص کے بارے میں جس کے بارے میں قرآن و حدیث میں کوئی ذکر نہیں ہے، تو اس کے متعلق لازماً یہ عقیدہ رکھنا ضروری نہیں ہے کہ یہ نبی ہے یا نہیں۔ اور یہی بات جو ہے وہ کتابوں کی ہے، کتابوں پر ایمان،
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنی بھیجی ہیں تورات، زبور، انجیل، وہ اللہ کی کتابیں ہیں، ہمارا ان پر ایمان ہے جس طرح اللہ نے نازل کی ہیں۔ آج جو موجودہ کتابیں ہیں ان میں چونکہ تحریف ہو چکی ہے، لہٰذا اس کے ہر لفظ پر ہمارا ایمان نہیں ہے اور نہ ایمان لانا ضروری ہے۔ تو یہ یہاں تک عقائد کی بحث تھی۔ اب عقائد کے بعد معاملات کی بحث آ گئی۔ وَآتَ الْمَالَ، یہ جو نیکی کی 6 قسمیں ہیں، پہلی قسم کے ذکر کے بعد 5 چیزیں اس میں ذکر ہو گئیں: اللہ پر ایمان، قیامت پر ایمان، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اب معاملات کا ذکر کہ وہ دے مال علی حبہ، اس کی محبت کے باوجود۔ علی حبہ کی ضمیر، اس میں 2 قول ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آت المال، وہ مال دے علی حبہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت میں۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب نے یہ ترجمہ کیا، اللہ کی محبت میں اپنا مال خرچ کرے، جبکہ دیگر بہت سارے حضرات مفسرین نے انہوں نے یہ ترجمہ کیا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، کہ وہ اپنا مال خرچ کرے مال کی محبت کے باوجود۔ تفسیر کبیر میں ہے کہ یعطون المال علی حب اللہ او علی مرضاتہ، پہلا والا معنی۔ اور کشاف میں ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں علی حبہ سے مراد اے مع حب المال والشح بھی، کہ مال سے محبت بھی ہے اور بخل بھی ہے، اس کے باوجود وہ مال خرچ کر رہا ہے۔ اب مال کی محبت کے 3 پہلو ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ مال بجائے خود قیمتی اور دل پسند ہو، اسے خود مال سے بڑی محبت ہے لیکن اس کے باوجود وہ مال کو خرچ کر رہا ہے۔ اور دوسری یہ ہے کہ خود ضرورت مند ہو لیکن دوسروں کے لیے ایثار کر رہا ہے، باوجود اس کے کہ ایثار کرنا اس کے نفس پہ شاق ہے، مشکل ہے۔ اور تیسرا جو اس کا پہلو ہے مال کی محبت کا، وہ یہ ہے کہ زمانہ جو ہے وہ قحط سالی کا ہے، گرانی کا ہے، لیکن پھر بھی وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اس آیت کریمہ میں بھی فرمایا کہ تم کامل نیکی کو نہیں پا سکتے، کامل بھلائی کو، حتى تنفقوا مما تحبون، جو تمہاری پسندیدہ چیز ہے جب تک وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مال کی محبت یا اللہ کی محبت میں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں۔ اب دیتے ہیں کن کو ہیں؟ ذوی القربا، سب سے پہلے فرمایا اپنے رشتہ داروں کو۔ ذوی القربا اپنا مال رشتہ داروں کو دیتے ہیں، جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کا حق زیادہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے مسلم شریف کی، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو ہریرہ اگر تو 1 دینار اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور 1 دینار کسی مسکین کو دے دے اور 1 اپنی اہل کو دے دے، اپنے گھر والوں پر خرچ کرے، سب سے زیادہ ثواب اس دینار کا ہے جو تو نے اپنے اہل پر خرچ کیا، جو گھر والوں پر، جو رشتہ داروں پر خرچ کیا، اس کا ثواب سب سے زیادہ ہے۔ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر والی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عورتوں کے گروہ، صدقہ اور خیرات کیا کرو اگرچہ اپنے زیور سے ہو۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور دوسری صحابیہ عورت وہ فرماتی ہیں کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ، اپنے خاوند کو اور جو یتیم اپنی پرورش میں ہو اس کو اگر صدقہ دے دیا جائے تو کیا یہ کفایت کرے گا یا نہیں؟ ہمارا یہ جو صدقہ یہ ادا ہوگا، یعنی اپنے شوہر پہ خرچ کریں یا کوئی یتیم ہے ہمارے گھر میں اس پہ خرچ کریں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے دینے میں 2 ثواب ہیں، 2 اجر ہیں، ایک ثواب رشتہ داری کا اور ایک ثواب جو ہے وہ صدقے کا۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو کامل نیکی کرنے والے، کہ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں مال کی محبت کے باوجود اپنے رشتہ داروں پر، ذوی القربا والیتامى، اور یتیموں پر خرچ کرتے ہیں۔ تو قریبی رشتہ دار ان میں بھی پھر درجات ہیں کہ جو سب سے زیادہ قریب ہے اس کو سب سے پہلے رکھا جائے۔ مال خرچ کر رہا ہے تو اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں کہ جو اس کی رشتہ داری میں سب سے زیادہ قریب ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ زکوٰۃ ہے جس کو صدقات واجبہ کہا جاتا ہے، زکوٰۃ ہے، عشر ہے، یا نظر ہے، منت ہے، یا قسم وغیرہ اس کا فدیہ ہے، تو اس کے لیے تو ضروری ہوتا ہے کہ وہ کسی غریب کو دے، اور یا رشتہ داروں میں سے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، اور اپنے اولاد میں سے بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، ان کے علاوہ کسی کو دے گا۔ ان پہ زکوٰۃ صدقات واجبہ نہیں ہوتی، لیکن جو نفلی صدقات ہیں وہ آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، جس کو دینا چاہیں، قریبی رشتہ داروں کو دے گا تو زیادہ اجر ہے۔
کہ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں سے، بھائی بہنوں میں سے، پھر بتیجوں بتیجیوں میں سے، اور اسی طرح بھانجے اور بھانجیوں میں سے، چچا اور اسی طرح خالہ وغیرہ، یہ جو قریبی رشتہ دار ہیں ان پہ خرچ کرے۔ اور اس کے بعد فرمایا والیتاما، اور یتیموں پر خرچ کرے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم پر خرچ کرنے والا جنت میں اتنے قریب ہوں گے جیسے شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی قریب ہے۔ اب علیہ السلام نے فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا میں اور وہ جنت میں اتنے قریب ہوں گے جیسے شہادت کی انگلی اور اس کے ساتھ والی جو انگلی ہے وہ قریب ہے۔ یہ بخاری، ابو داود، ترمذی شریف کی روایت ہے۔ اور ایک روایت میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمانوں کے گھروں میں سے بہترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک ہو، اور مسلمانوں کے گھروں میں سے بدترین گھر وہ ہے کہ جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک ہو۔ والمساکین، اور مسکینوں پر خرچ کرے۔ مساکین مسکین کی جمع ہے۔ اب مسکین، فقیر، غریب عام طور پر اردو میں ہم یہ سب ایک شخص کو سمجھتے ہیں، مسکین بھی اسے کہہ دیتے ہیں، فقیر بھی کہہ دیتے ہیں، غریب بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن عربی چونکہ بڑی فصیح و بلیغ زبان ہے تو اس میں مسکین الگ ہوتا ہے، فقیر الگ ہوتا ہے۔ مسکین کا معنی ہے کہ وہ شخص جس کے پاس کچھ مال تو ہے، وہ کچھ تو کما رہا ہے، کچھ کام تو کر رہا ہے، لیکن اس کی جو ضروریات ہیں وہ اس پہ پوری نہیں ہوتی۔ سورہ کاف میں ہے وَأَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ۔ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ کشتی میں سوار ہو گئے اور دریا سے پار جانے کے بعد حضرت خضر نے اس کشتی کو توڑ دیا، اس کا ایک جو تختہ تھا وہ توڑ دیا۔ تو قرآن کہتا ہے اما السفینۃ فکانت لمساکین، وہ کشتی وہ مسکینوں کی تھی، یعنی وہ کوئی بالکل غریب فقیر مفلس نہیں تھے، ان کے پاس کشتی بھی تھی، لیکن پھر بھی قرآن نے اس کو مسکین کہا۔ تو مسکین سے مراد وہ شخص ہے جو جس کے پاس کچھ نہ کچھ تو ہے لیکن اس کا گزارا نہیں ہوتا، اس پہ اپنا گھر ہے اس کے پاس، لیکن جو بچوں کے اخراجات ہیں، اس کے اپنے اخراجات ہیں، وہ اس کی اپنی کمائی پہ پورے نہیں ہو رہے ہیں، تو ایسے لوگوں پہ خرچ کریں۔ وابن السبیل، اور مسافر، کوئی بھی ہو جو مسافر آ گیا یا مہمان ہے کوئی تو اس پر خرچ کریں۔ اب اس میں دو صورتیں ہیں، یا تو مسکین میں بھی اور یتیم اور قریبی رشتہ داروں میں بھی، اگر وہ غریب بھی ہیں تو تب تو ان کو زکوٰۃ بھی دے سکتا ہے، لیکن اگر غریب نہیں ہیں تو صدقات وغیرہ وہ ان کو دے۔ اور اسی طرح مسافر ہے کہ جو گھر میں تو اس کے پاس بڑا مال ہے لیکن وہ سفر میں ہے اور وہاں اس کے پاس کوئی مال نہیں ہے، تو اب اس صورت میں اس کو زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں۔ اور اگر یعنی اس کے پاس مال بھی ہے لیکن وہ مسافر بن کر آیا ہے، کسی کے ہاں مہمان ہے، کسی کے ہاں ٹھہر گیا، تو اس پر خرچ کرنا جو ہے یہ بھی اجر ہے اور یہ بھی صدقہ ہے۔ والسائلین، اور مانگنے والوں کے لیے، سائل کی جمع ہے سائلین، جو مانگنے والے ہیں ان کو بھی دے، ان پر بھی خرچ کرے۔ اب ایک تو وہ ہے کہ سائل وہ ہوتا ہے کہ جو محتاج ہو جائے، مانگنے پہ مجبور ہو جائے، وہ شخص سائل ہوتا ہے۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو پیشہ ور گداگر ہیں۔ اب گداگری اسلام میں، شریعت میں اس کی بڑی مذمت کی گئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص بلا ضرورت لوگوں سے مانگتا ہے، کل قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہوگا، اس کا چہرہ وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوگا، ایسا بدصورت ہوگا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کر دنیا میں لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے، تو اس کی تو مذمت فرمائی گئی۔ لیکن اگر کسی مسلمان کے سامنے سائل آیا تو اب اس مسلمان پر اس کا یہ حق ہے کہ جب اس نے ہاتھ پھیلا دیا، سوال کیا، تو للسائل والمحروم، سائل کا بھی حق ہے کہ سائل کو آپ کچھ نہ کچھ دے دیں۔ وفر رقاب، رقاب کے معنی غلام، رقبہ کی جمع گردن کو کہتے ہیں، مراد غلام ہے۔ اب غلاموں کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ ایک وہ غلام ہوا کرتے تھے اس دور میں جس کو مکاتب غلام کہتے ہیں، کہ اس کا مالک اسے کہہ دیتا اب مجھے اتنے پیسے دے دیں، میں تجھے رہائی دے دیتا ہوں، آزادی دیتا ہوں۔ اب ایسے مکاتب غلام کو کوئی بندہ پیسے دے دے کہ بھئی آپ اپنے مالک کو دیں اور اپنے آپ کو رہا کر لیں، تو شریعت نے یعنی اس کا بھی حکم دیا کہ اس پر بھی خرچ کریں۔ اور اسی طرح اس غلام کے اندر وہ قیدی بھی آ جاتا ہے کہ جو قید میں ہے اور وہ اس کے پاس رقم نہیں ہے کہ وہ رقم دے اور چھوٹ جائے، تو اس قیدی پر بھی خرچ کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ جنگی قیدی ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور قیدی ہے۔ اور بعض حضرات مفسرین نے اس میں وہ شخص بھی لکھا ہے کہ جو مقروض ہو جائے، بہت زیادہ مقروض ہو جائے اور اس کے پاس قرض کے ادا کرنے کی رقم نہ ہو، تو اس پر اپنا مال خرچ کرے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرے۔
وآت الزکا، اور زکات دے. کہ نیکی کے کام صرف وہ نہیں ہے بلکہ نیکی کے کام یہ ہیں. اب مالی معاملات کے بعد جب مالی معاملات وہ ختم ہو گئے تو فرمایا نماز قائم کریں اور زکات ادا کریں. یہ عبادات ہیں، اور عبادات میں سب سے زیادہ جو اہم ہے وہ نماز اور زکات ہے. قرآن کریم میں تقریباً 32 مقامات پر نماز اور زکات دونوں کا ایک ساتھ ذکر آیا ہے. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور جب کوئی عہد کر لیں تو اپنے عہد کو پورا کرنے کے عادی ہوں. اب یہ وفائے عہد کا ذکر آ گیا کہ وعدوں کو پورا کریں. اب وعدے سے مراد کیا ہے؟ وعدے تمام وہ حقوق ہیں کہ جو بندے کے اوپر کسی اور کے اس کے ساتھ متعلق ہو جائیں. اللہ کے حقوق ہیں بندے پر، وہ بھی ایک معاہدہ ہے. ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اقرار کیا ہے، لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنا یہ ایک معاہدہ ہے. اور اسی طرح کسی کا ملازم ہے تو وہ ملازم اپنے آقا کا، گورنمنٹ کا کوئی نوکر ہے، گورنمنٹ کا کوئی ملازم ہے تو یہ جو اس کی ڈیوٹی ہے اس کو پورا کرنا یہ بھی ایک معاہدہ ہے. اور اسی طرح والدین اولاد کے جو حقوق ہیں ان پر ان کا پورا کرنا یہ بھی ایک معاہدہ. اولاد کے اوپر والدین کے جو حقوق ہیں اسے پورا کرنا یہ بھی ایک معاہدہ ہے. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، یہ جو نیکی کے کام کرنے والے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کوئی عہد کر لیتے ہیں اس وعدے کو، اس عہد کو پورا کرتے ہیں. نبی علیہ السلام نے بہت زیادہ تاکید فرمائی وعدے کی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے روم والوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا، 1 سال کا جنگ بندی کا معاہدہ ہوا تھا. اور جب سال پورا ہو رہا تھا تو آخری دن تھا، اس سے پہلے انہوں نے سرحد پہ فوجیں پہنچا لی تاکہ جیسے ہی معاہدہ ختم ہو جائے تو ہم فوراً حملہ کر لیں گے اور دشمنوں سے ان کے جو علاقے وہ قبضہ کر لیں گے. فرماتے انہوں نے اسی طرح کر لیا. اب انہوں نے کافی علاقہ فتح کیا. پیچھے سے ایک صحابی وہ گھوڑے کو دوڑا رہے ہیں اور بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں، اور ساتھ ان کی زبان پہ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث تھی کہ وفاء لا غدر، وفاء لا غدر، وعدہ خلافی نہ کرو، دھوکہ نہ دو. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کو سنا، ان سے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ معاملہ ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم کوئی معاہدہ کرو، جب اس کی مدت ختم ہو جائے، جب تک اپنے مخالف کو تم اس سے آگاہ نہ کرو تب تک حملہ نہ کرو. صلح حدیبیہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور مشرکین مکہ کے درمیان جو معاہدہ ہوا تو اس میں جو ایک صحابی رسول وہ آئے تو حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، تو نبی علیہ السلام نے اسی موقع پہ ان کو واپس کر دیا، کفار کے حوالے کیا کہ میں ابھی ایک معاہدہ کر چکا ہوں، باوجود اس کے کہ وہ ابھی تحریری صورت میں وہ معاہدہ مکمل بھی نہیں ہوا. والصابرین فی البأساء والضراء، اور وہ لوگ ہیں کہ جو صبر کرنے والے ہیں فی البأساء والضراء، تنگی میں، افلاس میں، غربت میں، والضراء اور مالی بدنی جو تکالیف ہیں، بیماریاں ہیں، ان میں صبر کرنے والے، وحین البأس اور لڑائی میں صبر کرنے والے، جو تنگی اور تکلیف میں اور جنگ کے وقت صبر و استقلال کے خوگر ہوں. اولئک الذین صدقوا، ایسے لوگ ہیں جو صدیق کہلانے کے مستحق ہیں، سچے کہلانے کے مستحق ہیں. ایک عظیم مقام ہے صدیقین کا، تو ان کا یہاں سے اشارہ مل رہا ہے. قرآن کریم میں دوسری جگہ پہ فرمائے اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، انبیاء کے بعد جو عظیم مقام ہے وہ صدیقین کا ہے. تو قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ ہیں جو صدیق کہلانے کے مستحق ہیں، سچے کہلانے کے مستحق ہیں. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو متقی ہیں، اصل پرہیزگار وہ بھی یہی لوگ ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.